السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 96 سے رکوع تک، آیت نمبر 100 تک ہم لوگ انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ احل حلال کیا گیا، احل حلا یا حلا، یا یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کی گرہ کو کھول دینا، جیسے عقد ہوتا ہے نا باندھنا، تو اسی طرح حلا ہوتا ہے، حل ہوتا ہے، تو حل کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا۔ اچھا، حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے، صید البحر شکار سمندر کا۔ پہلے کس چیز کا شکار تھا؟ جو میں نے یہ پہلے اس میں جو ہم نے کہا تھا کہ کون سا شکار منع ہے؟ الحیوان البری المعقول المتوحش، تو اس میں بری آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حلال کر دیا گیا تمہارے لیے شکار البحری سمندر کا، وطعامہ اور کھانا اس کا، متاعن فائدہ مند ہے، لکم واسطے تمہارے، وللسیارتی اور قافلے کے لیے، وحرم اور حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، صید البری شکار خشکی کا، ما دمتم جب تک تم رہو، حرمن حالت احرام میں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو الیہ طرف اسی کی تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس کو ہم تھوڑا سا بامحاورہ اگر پڑھیں کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال کیا گیا ہے، اور اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، مسافروں کے لیے بھی، اور خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اچھا، صید یعنی سے مراد یہاں پر نا طعام، صید سے مراد یہاں پر شکار ہے، صید سے مراد زندہ جانور، صید سے مراد یہاں پہ زندہ جانور ہے، اور طعامہ سے مراد وہ مردہ مچھلی ہے جسے سمندر یا دریا باہر پھینک دے یا پانی کے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے۔ صید سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ جو آپ وہاں پر آپ شکار پکڑ رہے ہیں، اور طعام وہ الگ سے آیا ہے، تو طعام کا کیا معنی ہوگا کہ جو یعنی سمندر کا آپ کو پتہ ہے مردار بھی حلال ہے، سمندر میں اگر کوئی مچھلی مر کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے نہیں کھا سکتے، سمندر کا مردار بھی حلال ہے، اسے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ تو صید سے مراد شکار ہے، اور وطعامہ سے مراد اور کھانا اس کا، اس سے مراد وہ مردہ مچھلی ہے یا وہ مردہ جو بھی کوئی جو آپ کھانا چاہیں وہ ہے اس کا، زیادہ تر مچھلی کی بات ہی ہم کریں گے کہ جو اوپر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث سے واضح ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ اچھا، فائدہ مند ہے تمہارے لیے اور قافلے کے لیے۔ اب اس کی وجہ کیا پیچھے نظر آتی ہے کہ کئی دن گزر جاتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، مچھلی نہیں پکڑیں گے، یا کتنا کا آپ کھانا ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، 50 دن گزر جاتے تھے، 30 دن گزر جاتے تھے سفر میں بحری جہاز میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیارہ قافلے کے لیے بھی، یعنی سب کے لیے، وحرم اور حرام، یہ پھر دوبارہ بات آ گئی، حرام کر دیا گیا تم پر، صید شکار، البری
خشکی کا۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ طعام نہیں ہے، اس لیے طعام وہاں پر جو کہا گیا ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ وہ طعام کیا ہے، وہ اس کا مردار ہے جو مچھلی مر جاتی ہے۔ ما دم تم، جب تک ہو تم، یہ ما دم تک، داما یہ یعنی ہمیشہ رہنا، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دام یا دم تو، ہمیشہ رہنے کے لیے، جب تک ہو تم۔ اب آ رہا ہے ما دم تو، ما دامت اللہ آتا ہے نا، کوئی بھی کسی عالم کے ساتھ جب لگتا ہے یا کسی کے، تو ما دامت اللہ آتا ہے نا کہ جب تک آپ رہیں، یا تو وہ ما دم تم، جب تک ہو تم، حرمن حالت احرام میں، اور اللہ سے ڈرو، وہی وہ جو اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر ڈرنے کی خوف کی بات آئی ہے، بار بار تقویٰ کی بات آتی ہے ساتھ میں، جب بھی حج کی بات آ رہی ہے، عمرے کی بات آ رہی ہے، تو ساتھ میں تقویٰ کی بات آ رہی ہے۔ یہ تقویٰ بہت ضروری ہے، اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے۔ آپ کسی ایسی مہم پہ، کسی ایسے سفر پہ جا رہے ہیں کہ جو بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور وہاں لاکھوں افراد ہیں اکٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کا ڈر، کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی نافرمانی کر سکتا ہے، کسی کو کیا پتا آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار واتقوا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ سے ڈرو، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ، بنایا اللہ نے، الکعبۃ، کعبہ کو، البیت الحرام، گھر حرمت والا، قیاماً، قیام کا ذریعہ، لوگوں کے، للناسی، لوگوں کے لیے۔ حرمت والا کیسے؟ اللہ نے بیت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جب سے گھر بنایا نا، تب سے ہی اس کی حرمت ہے، جب سے بیت اللہ بنایا تب سے ہی یہ حرمت والا ہی ہے۔ اس کی حرمت کچھ عرصہ کے لیے، جیسے مکہ فتح ہوا ہے، یا کچھ عرصہ کے لیے ختم ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے اس کی حرمت باقی ہے۔ اس وقت جب فتح مکہ ہوا ہے، تو جو بھی وہاں پر ہوا ہے۔ اچھا، قیام اللہ، حرم کے مطلب بیت الحرام اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ اسی طرح اس میں اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے نا، تو اس سے بھی اراض برتنا چاہیے، آپ اسے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اتنا، یہاں پہ جو نیچے اس کی گری پڑی چیز ہے، آپ وہ نہیں اٹھا سکتے، اس کے درخت نہیں کاٹ سکتے۔ پھر آئی تھنک گھاس تھی جس کے بارے میں صحابہ کرام نے کوئی پوچھا تھا کہ ہم یہ لے لیں، جانوروں کے چارے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے یا کسی، تو وہ اس کی پرمیشن دے دی گئی تھی۔ ادروائز ہاں، اگر کوئی چیز آپ کو ملی ہے، آپ نے اس نیت سے اٹھائی ہے کہ آپ اس کے مالک تک اسے پہنچانا چاہتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ جیسے آپ بنے ہوتے ہیں وہاں پہ بینک وغیرہ چھوٹے، تو وہاں پہ کچھ بنے ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ جگہ وہاں پہ سبمٹ کروا دینی ہوتی ہے، تاکہ جو جس کی چیز گمی ہے وہ وہاں سے جا کے لے لے۔ کیونکہ آپ کو مثال کے طور پر کسی کی چابی گری ہوئی پڑی ہے، کوئی اور چیز مل گئی ہے، کوئی واچ مل گئی ہے، ہو سکتا ہے گھڑی گر سکتی ہے، تو وہ آپ اس نیت سے اٹھائیں گے کہ آپ وہاں سبمٹ کروائیں گے جا کے، کیونکہ مالک تو مشکل سے ہی ملے گا وہاں پہ، آپ وہاں سبمٹ کروائیں گے اور وہاں پھر سے وہ لے لے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پہ آپ گری ہوئی کوئی چیز، جیسے کوئی بھی چیز گری ہے، جیسے کوئی چیز آپ وہاں پر اس طرح اٹھا نہیں سکتے، تو یہ اس کی حرمت ہے، لڑ نہیں سکتے وہاں پر، جھگڑ نہیں سکتے۔ آگے آ رہا قیام للناس، قیام کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے۔ قیام کا کیسے ذریعہ ہے؟ گزران کا باعث قرار دیا، یعنی ان کی جو معاشی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ اب معاش اب کیسے بنا ہے یہ سارا، اتنا کیسے ہوا ہے؟ ٹھیک ہے تیل بھی تھا، لیکن اتنا بھی نہیں وافر، اس سے بھی بہت زیادہ ان کو فائدہ پہنچا ہے سعودیہ والوں کو۔ اور خیر اب یہ تو پہلے مکے کی بات ہو رہی ہے نا، تو اب آپ دیکھ لیں کہ حج اور عمرے کتنا سال میں کتنا لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، اور یہ سارا کس کو جاتا ہے؟ پروفٹ کس کو جاتا ہے؟ انہی کو جاتا ہے۔ تو اس لیے تو لیکن یہ اس وقت سے بات چل رہی ہے کہ گزران کا سبب، تجارت ہوتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی، لوگ دور دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے، تو یہ ہے قیام للناس، قیام کا ذریعہ ہے، یعنی گزران کا سبب ہے، گزران کا باعث، یہ کر لیں آپ، ٹھیک ہے، یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔
جی تجارت کے ذریعے قیام کا گزران کہیں گے، کیونکہ تجارت کے علاوہ بھی اور بھی ہوتا ہے نا. اب آپ وہاں پہ 10 لاکھ روپیہ لگا کے جا رہا ہے ایک بندہ، تو ان کو اس بات کا فائدہ تو ہے نا. 10-12 لاکھ جتنا بھی لگا کے جا رہا ہے، ایک شخص لگا کے جا رہا ہے، تو یہ نہ بھی وہ تجارت کرے کوئی وہاں جا کے، صرف حج کرنے ہی جا رہا ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی کافی بن جاتا ہے. تو ایک شخص اگر 10-12 لاکھ لگا کے جا رہا ہے، 12 اوپر خرچہ وغیرہ بھی ہوتا ہے سارا کچھ، تو وہ تو خیر اس کا اپنا ہے، تو لیکن کتنا وہ بن جاتا ہے، تو یہ سارا. اچھا، والشہر الحرام، اور ماہ حرام کو بنایا اللہ نے، ماہ حرام کو. کعبے کو گھر حرمت والا، یا الحرام آ جائے گا سب کے ساتھ. کعبے کو حرمت والا گھر بنایا، قیام کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، اور ماہ حرام کو حرمت والا بنایا. ماہ حرام کون کون سے ہیں؟ رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے. کنٹینیوسلی یعنی سارے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ محرم ہے، اور بیچ میں ایک رجب ہے. یہ حرمت والے مہینے ہیں. والہدیہ، اور ہدی کو، قربانی کو. والقلائد، اور پٹے والے جانوروں کو. قربانی اور پٹے والے جانور کون ہے؟ یہ جن کو قربانی کے لیے وہاں پر لے جایا جاتا ہے، ان کی بھی حرمت ہے. اور قلائد، جو قلادہ اللہ تعالیٰ نے نا، یہ پہلے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ان کو جو قلادہ ڈلا ہوتا تھا نا، یہ شروع میں نا یہ رسم ہوتی تھی کہ قربانی والے جانور میں نا ایسے پٹا ڈال دیا جاتا تھا. وہ اللہ نے اس کو نا برقرار رکھا تھا، اس کو اس لفظ کو بھی استعمال کیا گیا، قلائد. خاص قسم کے کچھ بیلٹ وغیرہ یا پٹا وغیرہ ایسے ڈال دیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قربانی والا جانور ہے، تو یہ اس کی بھی حرمت ہے. ذالک، یہ اس لیے ہے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو علیم، خوب جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ ساری بات کر کے حرمت کی، بیت اللہ کی حرمت کی، اور وہاں کے لوگوں کا جو گزران کا اللہ نے اس کو بھی مینشن کیا ہے، جو ان کی گزران کا سبب ہے، اور حرمت والے مہینوں کو مینشن کیا، پھر ہدی کو اور قلائد، دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہیں، قلادے والے جانور. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بتا کے یہ کہا کہ تم جان لو کہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، اور بے شک اللہ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی یہ اتنی اس کی اہمیت ہے اس آیت کی اور اس بات کی، بیت اللہ کی. اچھا، ایک اور بھی بات آتی ہے کہ مسلمان کی حرمت کتنی ہے. ایک مسلمان ہے، اس کی حرمت کتنی ہے. اس کو اگر کوئی گالی دے دیتا ہے تو وہ بیت اللہ ڈھانے کے برابر. ایک جان جو ہوتی ہے، تو ہم ویسے تو قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرتے اعزاز میں، یعنی کیا اس کو کہتے ہیں، احترام میں. ہاں، لیکن ہم مسلمانوں کا کیا حال کرتے ہیں؟ نماز میں نہیں پڑھتے. ہم عام جو مسلمان، جو مومن تو چلے چھوڑ دیں، عام مسلمان کا کیا حال کرتے ہیں؟ ایسی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کر ہی دیں. حالانکہ یہ بات ہے یہ کہ جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں بھی. الحقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے ساتھ زیادتی ہے، وہ معاف نہیں ہوں گی. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اور جو لوگ اس پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل بھی دیے ہیں، اس کے باوجود وہ خاموش ہیں. اور جو ظلم و ستم ایک انسان کے ساتھ، چھوڑیں مسلمان کہ کون مسلمان، اب تو مسلمان کافر نکلے ہوئے ہیں. یہ انزلہ کشتی کون لے کے گیا؟ نان مسلم نہیں ہے. کون اکا دکا مسلمان ہوں گے نان مسلم. پہلے جو مدلین گئی ہے وہ کون لے کے گیا؟ وہ بھی نان مسلم بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو نان مسلم نکل رہے ہیں. اب تو خیر چل رہا ہے مصر میں اور ترکی میں آ گیا. لیکن بہرحال کہ بیت اللہ کی اتنی حرمت ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کی حرمت کتنی ہے. اعلموا، اللہ پھر کہہ رہے ہیں جان لو،
ابھی اتنی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ذالک لتعلموا، پھر اللہ نے کہا اعلموا، جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، سزا والا ہے، وان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، کمن آمن باللہ، اس کے برابر کر دیا ہے کہ جو کوئی ایمان کا، یعنی مانند اس کے من آمن باللہ، جو کوئی برابر کر دیے، جو کوئی ایمان لے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں وہ جہاد کیا اس نے، لا یستوون، اس کے یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی خدمت کرنا، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ آپ وہاں جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کس طرح وہ کھجوروں کے ڈبے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی خدمت، خادم الحرمین شریفین، پھر اللہ کہہ رہے ہیں اس کے برابر کر دیا ہے۔ جملہ استفہامی، اجعلتم، کیا تم نے برابر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے اور اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، اب اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اب اگر ہم کہیں کہ محمد بن سلمان اور یہ ساری اس کی انتظامیہ، یہ سب بخشے بخشائے ہیں، یا انہوں نے غزہ کے لیے تو تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، فاصلہ تو ہمارے لیے ہے نا زیادہ، ان کے لیے تو زیادہ نہیں، بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں آرام سے، وہاں پہ دھمکی لگا دینا، جائیں دھمکی لگا دیں، تیل بند کر دیں، کچھ بھی کریں، سب کچھ ہو سکتا ہے، آج ہو سکتا ہے۔ آیا وہاں پہ ٹرمپ، نہیں بات کی، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو متولی بنایا ہے، کتنا بڑا ڈیزگنیشن ہے محمد بن سلمان کے پاس اس وقت، اس کی جو انتظامیہ اس کے بعد، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غزہ کے بچوں کے لیے بات نہیں کی۔ یہ اس آیت میں یہ سامنے واضح ہوتا ہے، صاف واضح ہو رہا ہے اس آیت میں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعلموا، جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ شدید العقاب، سخت سزا والا ہے، وان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت اسی لیے اتری ہے۔ بہرحال قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، تو اس کی تفسیر یہاں سے بھی ملتی ہے کہ اگر بیت اللہ کی اتنی حرمت ہے تو بیت اللہ جو ایک انسان جس کو اللہ نے بنایا اس کی کتنی حرمت ہوگی۔ ما علی الرسول، نہیں ہے رسول پر، یہ کون سے رسول ہے؟ رسول الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا بلاغ، مگر پہنچا دینا، واللہ، اللہ، یعلم، جانتا ہے، یہی ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اور اللہ جانتا ہے ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اچھا آگے چلتے ہیں، قل لا یستوی، کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتے، الخبیث، ناپاک، والطیب، اور پاک، ولو اعجبک، اگرچہ اچھی لگے تمہیں، بھلی لگے تمہیں، کثرت الخبیث، کثرت ناپاک کی، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، وہ آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ والی بات کس لیے آئی؟ خبیث یعنی ناپاک سے مراد حرام یا کافر یا گناہ یا ردی ہے، ان میں چار چیزیں آئیں گی، حرام، کافر، گناہ یا ردی، ٹھیک ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اور طیب یعنی پاک سے مراد یہاں پر کیا ہوگا؟ حلال یا مومن یا فرما بردار یا عمدہ چیز، یہ چار چیزیں ہیں گی۔ الفاظ متضاد کے ساتھ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ حرام کا اپوزٹ کیا ہے؟ حلال، چلیں یوں لگا لیں، مومن کا اپوزٹ کیا ہے؟ کافر، اور فرما بردار کا اپوزٹ کیا ہے؟ گنہگار، اور عمدہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ ردی۔
یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا یستوی، یستوی کہاں سے نکلا؟ سوا سے، نہیں برابر ہو سکتے یہ سب چیزیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں خبث یعنی ناپاکی ہوگی، وہ کفر ہو، فسق فجور ہو، اشیاء و اقوال ہو، کثرت کے باوجود ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جن میں پاکیزگی ہو، جتنے مرضی کافر بہت زیادہ ہو جائیں، جتنے مرضی فسق و فجور بڑھ جائے، جتنے مرضی ان کے پاس وسائل آ جائیں، جو مرضی ہو جائے، کثرت کے باوجود پاکیزگی کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی جو ناپاک چیز ہے۔ میں بلکہ یہاں پہ تھوڑی سی ایک مثال دوں گی کہ آپ دیکھیں کہ اکثر یہ مثال دی جاتی ہے کہ جو ایک ڈاگ ہوتا ہے اس کے بچے کتنے ہوتے ہیں؟ کافی سارے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو بکری یا کوئی جانور جیسے گائے وغیرہ ہے، جیسے مویشی ہیں، ان کے ایک ایک دو دو یا حد 3 ہو جاتے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تو ویسے انہوں نے گدھے بھی پکڑے ہیں کل اسلام آباد سے، 50 کلو کے پتہ نہیں کتنا، مجھے نہیں پتا 50 من نے پکڑا یا ٹن پکڑا یا کلو پکڑا، یاد نہیں، لیکن اسلام آباد لاہور کے بعد اب اسلام آباد کا نمبر بھی آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہی بات کہنے لگی تھی کہ ڈاگس کو تک نہیں اب کھایا جاتا، پتہ نہیں کھلاتے ہوں گے لوگوں کو ویسے ہاں جی، تو اسی لیے باہر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، شوارمے برگر یہ پہلے تو چلو بہرحال پاکستانی ویسے قوم تو اسی قابل ہے کہ گدھے کھائے ہی اگر یہ فلسطینیوں کو کے لیے نہیں اٹھ سکتے، غزہ والوں کے لیے نہیں اٹھ سکتے، تو پھر وہ گدھے کھا رہے ہیں، ابھی یہ شاید گدھے کھا کے ان کا دماغ جو مت ماری گئی ہے اس وجہ سے۔ تو بہرحال یہ تو ایک جوک تھا۔ تو اب اس ڈاگ جو ہے، وہ جو بچ جو ہوتی ہے، اس کے دیکھیں کہ آپ اس کے کتنے بچے ہوتے ہیں، اور جو بکری ہوتی ہے اس کے کتنے بچے ہوتے ہیں، حالانکہ کتنا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ہاں، اس میں برکت ہے پاک میں اور اس میں نہیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک ویسے بنا دیا تھا۔ یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ خبث کی وجہ سے اس چیز کی منفعت یعنی اس کا نفع اور برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے جبکہ جس چیز میں پاکیزگی ہو اس کی منفعت یعنی اس کے نفع میں اور اس کی برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اب اس میں جو مرضی لگا لیں، میں نے پھر دوبارہ دہرا رہی ہوں، حرام ہے، کافر ہے، گناہ ہے یا ردی ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہوگا۔ اسی لیے جو حلال چیز ہوتی ہے نا، جس کے حلال ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتے ہیں، بیماریاں بھی کام آتی ہیں، مشکل مصائب بھی کم ہوتے ہیں، صحت بھی رہتی ہے انسان کی، اور پھر اللہ معاف کرے اگر حرام ہو تو پھر کیسے نکلتا ہے، کبھی کہاں نکل رہا ہوتا ہے، کبھی کہاں نکل رہا ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے گھروں میں اتنا یعنی خرچ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو پھر بھی نہیں پتہ چلتا کہ جاتا کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور کچھ لوگوں کی انکم بہت کم ہوتی ہے، قلیل سی ایسے پیسوں میں، تھوڑے سے پیسوں میں وہ گزارا کر لیتے ہیں اور سب کچھ ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اور پھر اس میں آپ صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں، حلال چیز کی، طیب چیز کی برکت ہوتی ہے، اور جو خبیث ہوتی ہے، خباثت ہوتی ہے، اس کی بے برکتی ہوتی ہے، اور وہ اس میں یعنی مطلب برکت ختم ہو جاتی ہے اس کی، یہ ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ یہاں پہ نا اگر اس کی بات اس کے ساتھ آئی ہے نا، تو یہ بھی تھوڑی سی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے حج یا عمرہ اللہ کے لیے نکلنا ہے تو آپ پاکیزہ مال، پہلے اپنے آپ کو پاک نے، جو آپ کا کام ہے، جو آپ کا کوئی پیشہ ہے، کوئی آپ کا بزنس ہے یا کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اس کو حلال کریں۔ اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح ہو۔ یہ نہ ہو آپ کی ادھر فیکٹری لگی ہو اور یہاں پہ آپ کسی بھی طریقے سے کما رہے ہوں، اور وہاں پہ آپ حج کر کے اپنے آپ کو بخشوا رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں شوگر ملز ہیں اور ہمارے حکمران ہیں، وہ تو خیر اپنا پیسہ ہی نہیں خرچتے، وہ تو گورنمنٹ سے ہی کرتے ہیں سارا کچھ۔ ہاں جی، سب سے پہلے اقتدار میں آتے ہی اللہ کا گھر دیکھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو دودھ سے دھلوا کے، وہاں پہ زمزم سے نہا دھو کے، ہر کے گلاب سے، پھر پاکستان آ کے
پھر بس لوٹو اب عوام کو اور جائیدادیں بناؤ، اللہ معاف کرے۔ یہ 3-4 پکے ہی بیٹھ گئے ہیں مستقل، کیا کہتے ہیں خاندان۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ لیکن بعض جو مسائل ہیں یا حدیث ہیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس قربانی سے جتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکے، اونٹ اگر آپ نے کوئی ایسا کر دیا کہ اونٹ
کو کرنا پڑ گیا ہے. بلکہ اونٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اونٹ آپ کس کے یعنی مساوی کریں گے، گورخر یا شتر مرغ. آپ نے شتر مرغ مر گیا، آپ نے اس کو یعنی جان بوجھ کے متعمدن شکار کیا یا گورخر کر کیا ہے، تو اس کے مثل ایک اونٹ ہوتا ہے. اب ایک اونٹ سے جتنے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، تمام مساکین میں اگر اونٹ اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ نے اتنے مساکین کو کھانا کھلانا ہے، چاہے کوئی اور کھانا ہو. یعنی اس جانور سے جس کا فدیہ دینا ہے، جتنے لوگوں کا پیٹ بھرے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے، کوئی اور کھانا کھلا دیا جائے. لازمی نہیں اگر اونٹ نہیں مل رہا تو کوئی اور کھانا کھلا دیا جائے. یہ یا میں آ رہا ہے. او عدلو، یا اس کے برابر. طعام و کھانا کھلانا چند مسکینوں کا یا اس کے برابر. اچھا، یعنی شکار کی قیمت کے برابر کھانا کھلانا ہے. ذالکا او عدل ذالک صیامن، یا برابر اس کے روزے رکھنا ہے. کتنے روزے اب ہوں گے پتہ چل رہا ہے؟ برابر. کس طرح پتہ چلے گا؟ روزے کیسے ہوں گے؟ یعنی اس کھانے سے جتنے دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے اتنے روزے. آپ دیکھیں شکار ہی تھا. ابھی ہم اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، بڑی اہم ہے یہ آیت نا. اچھا، بلکہ کچھ احادیث میں یہ کلیئر بھی ہے کہ کتنے روزے، لیکن بہرحال وہ ان میں پھر اختلاف آ جاتا ہے. تو یہاں پر یہ زیادہ بہتر بات ہے کہ یعنی اس شکار کی قیمت کے برابر یعنی اس کھانے سے جتنے دن کا روزے رکھے جا سکتے ہیں اتنے روزے رکھے. ٹھیک ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں لیذوق وبال امرہ. اب یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں تاکہ وہ چکھے وبال، مزہ، فائن یا سزا، امر ہی اپنے کام. اسے منع کیا تھا شکار نہیں کرنا، اسے جان بوجھ کے شکار کیا ہے، اب وہ یہ کام کرے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب الیم. عذاب سے بچنا ہے تو یہ کام تو کرنا پڑے گا. اف اللہ. اچھا ایک منٹ یہیں پر ہم رکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ یہاں پہ حدیث ہیں فتح القدیر کی. اچھا، مثلاً احرام والے نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کے مثل بکری ہے. یہ فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا. اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے. اگر ہرن قتل کر دیا ہے تو پھر کتنا ہے؟ اگر نہیں مل رہا، بکری نہیں مل رہی، تو 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے اور 3 دن، یا نہیں کھانا بھی نہیں کھلا سکتے پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی نے 12 سینگا یا اس کی مثل کوئی اور اس قسم کا جانور جو کہ حلال بھی ہے اور وحشی بھی ہے وہ قتل کر دیا ہے، پھر اس کے مثل ایک گائے ہے. اگر گائے دستیاب نہ ہو، اس کی طاقت نہ ہو، تو 20 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. اور اگر 20 مساکین کا کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر آپ نے 20 دن کے روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اگر کسی نے شتر مرغ یا گورخر یا اسی قسم کے جانور کو، جیسے اونٹ کی مثل کوئی جانور ہے، تو اس کو قتل کر دیا ہے تو اس کے لیے کیا کفارہ ہے؟ اونٹ. اگر اونٹ نہیں مل رہا تو پھر ہے 30 مساکین. 30 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا پھر 30 دن کے روزے رکھنے ہیں، 1 ماہ کے روزے. یہ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. یہ بھی آسانی ہو گئی کہ چلیں یہ بھی معلوم ہو گیا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں اف اللہ، درگزر کیا اللہ نے، اما سلفا، اس سے جو گزر چکا، یعنی اس حکم کے آنے سے پہلے. اچھا دیکھیں صحابہ اکرام نا جب بھی کوئی حکم آتا نا، جیسے شراب کا حکم آیا یا جیسے زکوٰۃ کا حکم آیا یا کوئی بھی، جیسے اب یہ شکار کا حکم آیا، صحابہ اکرام کو فوراً یہ پڑ جاتی تھی کہ اچھا جو پہلے ہم کرتے رہے اس کا. ہمیں ایسے ہوتا ہے قرآن پڑھ کے ہم نے کبھی سوچا ہو مثلاً کیسے کوئی ایسی آیت آ رہی ہے کوئی بھی اس قسم کی، تو حدود اللہ کو پامال کرنے والی، تو ہم نے کبھی سوچا اچھا ہم نے جو کام کیا تھا پیچھے
اب اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عفا اللہ عما سلف. اب یہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو نا تسلی دے رہے ہیں، درگزر کیا اللہ نے اس سے جو گزر چکا، کیونکہ پہلے آپ کو پتہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. اگر آپ بھی ہم بھی ہم عام مسلمان بھی پکی توبہ کر لیتے ہیں، دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اصل میں صحیح معنوں میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، پہلی زندگی میں جو کچھ ہو چکا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عفا اللہ عما سلف. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی تسلی کی بات ہوتی ہے، درگزر کیا اللہ نے اس سے جو گزر چکا. عفو کسے کہتے ہیں؟ عفو کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ عفو کہتے ہیں کہ آپ کو گناہ کی سزا نہ دی جائے. ایک لفظ آیا تھا نا، ایک اور لفظ آیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، تو بہرحال عفو کسے کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی سزا نہ ملے، آپ کو معافی مل جائے. درگزر کیا اللہ نے اس سے جو ہو چکا، جو گزر چکا، یعنی جتنے آپ نے پہلے جو کچھ کر چکے صحابہ کرام، یا عام عمومی بات بھی ہو رہی ہے. ومن عادہ، اور جس کسی نے عادہ کیا، عادہ کسے کہتے ہیں؟ لوٹنا، دوبارہ وہ کام کرنا، کس کے بعد؟ حکم آنے کے بعد. اب آرڈر آ گیا. اچھا دیکھیں بہت سارے لوگوں کو تک تو یہ آیت پہنچی نہیں ہے. پہنچی ہے کسی کو پتہ ہے؟ اللہ کرے ومن عادہ فینتقم اللہ، اور اللہ کے جو 99 نام ہے نا، ان میں یہ نام ہے منتقم، یہ ایک نام ہے. باقی سارے اس کی کوئی رحمت پہ دلالت کر رہے ہیں، یعنی کوئی ربوبیت پہ، کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلب کہیں کہیں پہ رحمان ہے، کہیں پہ رحیم ہے، کہیں پہ مالک ہے، کہیں پہ قدوس ہے، کہیں پہ کچھ ہے. یہ ایک ہے منتقم، ایک نام ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ومن عادہ، جو کوئی لوٹا، پہلے اس نے جاہلیت میں بھی یہ کام کیے، پھر وہ یہی کام کر رہا ہے، تو فینتقم اللہ، تو انتقام لے گا اللہ منہ، اس سے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بدلہ لے گا. اللہ کا بدلہ کیسا ہوگا؟ ایک آپ کہیں کہ جی میں نے آپ سے بدلہ لینا تو میں ڈرتی رہوں، اب اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ اس سے بدلہ لے گا. تو انسانوں تک تو ہم بہت سارے لوگوں تک تو یہ بات ہی نہیں پہنچی، تو کیسے بچیں گے؟ قرآن کتنا ضروری تھا، کتنا ضروری تھا، اور ہم نے بستے اپنے بچے کے 5ویں کلاس کے بچے کے بستہ اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے وہ قرآن سیکھے. ایسے ہی ہے، ہم سب اسی طرح کے ہیں، سارے پیرنٹس سب لگے ہوئے اندھا دھند. بچہ پڑھ جائے کسی کے، اچھا آج اسکول نہیں گیا، چھٹی کر لی ہے، یہ نہیں پتا اس کو کیسے. ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن ایک لمٹ بنا دیں کہ میٹرک یا 12th یا 11th یا 12th کے بعد بچے نے ترجمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے بچے نے. یہ آپ اسے بتا دیں اپنی لائف میں، آپ سوچ لیں، ارادہ کر لیں. اگر آپ اسے پہلے مر جاتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو اجر دے گا، اور اگر آپ کر کے مرتے ہیں تو پھر اور زیادہ اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں ومن عادہ، اور جو کوئی لوٹا، فینتقم اللہ منہ، تو انتقام لے گا، بدلہ لے گا اللہ منہ اس سے. ایک شکار ہی تو کیا تھا، ایک جانور ہی تو مارا تھا، اتنی بڑی باتیں. واللہ، اور اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست. اب یہ عزیز، غالب، زبردست، عزیز کے کافی سارے معنی ہیں. ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. اچھا میں ابھی کبھی آپ نے اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سخت حکم کیوں ہے؟ اگر آپ اس بات بارے میں سوچیں، جب میں یہ تیاری کر رہی تھی نا، اتنا سخت آرڈر کیوں ہے؟ دیکھا جائے تو شکار ہی کیا ہے نا. ٹھیک ہے، پہلے منع فرمایا گیا نا، حدود بتا دی گئی، سب کچھ کر دیا، شکار ہی تو کیا تھا، کوئی زنا تو نہیں کیا تھا. منع کرنے کے بعد کیا تو پھر کیا ہے. اب ہم کہتے ہیں پہلے منع کیا تو میں کیوں نہیں کیا؟ اچھا میرے نا یہ آ رہا تھا، ایک مائنڈ میں آ رہا تھا کہ جیسے آپ جو دیکھیں حالت احرام میں ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی میں ہیں، کسی ڈیوٹی میں جا رہے ہیں، آپ نے ایک اللہ کی ڈیوٹی مطلب آپ نے لے لی ہے، آپ ایک یونیفارم میں ہیں، آپ احرام میں ہیں، آپ ایک یونیفارم، ایک خاص، اللہ نے احرام کیوں بنایا ہے؟ ایک خاص یونیفارم ہے، یعنی ایک حج یا عمرہ ایک اہم فریضہ ہے کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں. تو پھر آپ اس ٹائم میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ اس سے یہ لگے کہ آپ اس وقت یہاں پہ وہ اپنا انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں. آپ اللہ کے احکامات کو پورا کریں، یعنی اس جگہ کی حرمت اتنی زیادہ ہے
پھر آپ دیکھیں کہ یونیفارم، اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ کسی یونیفارم میں آپ کو پتہ نہیں معلوم، پتہ نہیں اس بارے میں، جو لوگ یونیفارم پہنتے ہیں نا اکثر، اس کو اس وردی کی بڑی ہوتی ہے کہ میں اس میں نہ کوئی ایسا کام نہ کروں. اس کی رسپانسبلٹی، اس کی جو قدر و قیمت ہے، اس کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے نا وردی کی، وہ بھی بڑی ہوتی ہے. اسی لیے اکثر لوگوں کو وردی میں ہی دفنا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے مثلاً اگر آپ نے حجاب کیا ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ باہر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، تو پھر اسلام کا نام وہ خراب ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ عبایا پہن کے آپ واک تو کر سکتے ہیں، جاگنگ نہیں کر سکتے. کہ عبایا پہن کے آپ جاگنگ بھی کریں گے، جاگنگ کے لیے آپ کو پھر ویسے ہی سوٹ پہننا پڑے گا. تو کچھ اس طرح کا ہے. تو بہرحال لیکن کچھ ایک اور بھی بات ہے کہ اس جگہ کی حرمت بھی بہت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بھی کچھ زیادہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نا ایک سیلف کنٹرول کی ایک ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے اور آپ کو اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہے کہ کوئی آپ کو جتنا مرضی لالچ دے، آپ نے اس کے لالچ میں نہیں آنا اور آپ نے گناہ کے قریب نہیں جانا. اور ایک اور بھی بات ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں نا کچھ اصول ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتا ہے مومن. وہ ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یہ ہے، میں کیا بات کروں، کئی لوگوں کو نماز کا کہتے ہیں نا تو وہ کہہ دیں گے اچھا 7-8 بجے پڑھ لیں گے. انہیں یہ نہیں پتا، بہت سارے لوگ نماز جب وہ سو کے نیند پوری ہو جاتی ہے نا تب وہ پڑھتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں. کیا ہے فائدہ؟ یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے، ٹائم پہ تکبیر اولیٰ پہ پہنچ رہا ہے. لوگوں کو دیکھا نہیں، ٹائم پہ نماز پڑھی جا رہی، اول وقت کی نماز. سب سے زیادہ کس چیز کا ثواب ہے؟ اول وقت کا، اول وقت کی نماز کا. تو یہ چند نماز میں بھی اور بھی چیزوں میں ڈسپلنڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ وقت پہ سونا، وقت پہ کھانا، یہ نہیں کہ اب بلا وجہ آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ کھانا کھا رہے ہیں. یہ ہے، یہ چند ایک چیزیں کہ مومن ڈسپلنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے سخت احکامات ہیں اور یہ ضرور معلوم ہونے چاہیے جو ساتھی ہمارے جائیں ان کو. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.